عزیز طلباء و طالبات، ادب کا مطالعہ کرتے وقت آپ نے اکثر و بیشتر ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کا نام ضرور سنا ہوگا۔ آج ہم انہی دونوں لفظوں پر گفتگو کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو ادب اپنے ارتقاء کے سفر میں جن اہم موڑوں سے گزرا ہے، ان میں دو اہم موڑ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کا رجحان بھی ہیں۔ ادب کے طالب علم کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ترقی پسند تحریک کے اردو شعر و ادب پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور جدیدیت کے اثرات سے کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ 1935 عیسوی کے آس پاس مختلف جگہوں پر ایک ساتھ کچھ ادیبوں اور دانشوروں نے محسوس کیا کہ انسان اور انسانی تہذیب دونوں فسطائیت یعنی فاشزم کے نرغے میں ہیں اور فاشزم کے خطرات سے انہیں بچانا ضروری ہے۔ اس احساس نے ان ادیبوں اور دانشوروں کو پیرس میں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا، جہاں سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارا قلم، ہمارا فن اور ہمارا علم ان طاقتوں کے خلاف رکنے نہ پائے جو انسانیت کا گلا گھونٹتی ہیں اور معصوم انسانوں کا خون چوستی ہیں۔ پیرس کے اس پلیٹ فارم پر جمع دانشوروں میں ہندوستان سے سجاد ظہیر اور ملک راج آنند بھی شریک ہوئے۔ یہ دونوں دنیا بھر کے نوجوان ادیبوں کے اس پلیٹ فارم، جس کا نام کانگریس آف دا رائٹرز فار دا ڈیفینس آف کلچر رکھا گیا تھا، کی سوچ اور وہاں سے ہونے والے اعلان سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے لندن میں مقیم ہندوستانی نوجوانوں کی ایک میٹنگ بلائی اور اس نئی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ادبی انجمن قائم کی، جس کا نام انڈین پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن رکھا۔ دراصل یہی ادبی انجمن ترقی پسند تحریک کی بنیاد بنی۔ اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اس انجمن نے لندن کے نانکنگ ریستوراں میں ایک منشور تیار کیا، جس کا لب لباب تھا: وہ سب کچھ جو ہم میں انتشار، نفاق اور اندھی تقلید کی طرف لے جاتا ہے، قدامت پسندی ہے، اور وہ سب کچھ جو ہم میں تنقیدی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جو ہمیں اپنی عزیز روایات کو بھی عقل و ادراک کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے اکساتا ہے، جو ہمیں صحت مند بناتا ہے اور ہم میں اتحاد اور یکجہتی کی قوت پیدا کرتا ہے، اسی کو ہم ترقی پسند کہیں گے۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر انجمن نے کچھ تجاویز پاس کیں۔ مثلاً ہندوستان کے مختلف لسانی صوبوں میں ادیبوں کی انجمنیں قائم کرنا اور ان کا رابطہ لندن کی انجمنوں کے ساتھ استوار کرنا۔ نمبر 2، ان ادبی جماعتوں سے میل جول پیدا کرنا جو اس انجمن کے مقاصد کے خلاف نہ ہوں۔ نمبر 3، ترقی پسند ادب کی تخلیق اور ترجمہ کرنا جو صحت مند اور توانا ہو، جس سے تہذیبی بدحالی و پسماندگی کو مٹایا جا سکے اور جس کی بدولت ہندوستانی آزادی اور سماج کی ترقی کی طرف بڑھا جا سکے۔ نمبر 4، ہندوستان کی قومی زبان اور انڈو رومن رسم خط کو
قومی رسم خط تسلیم کرنے کا پرچار کرنا۔ نمبر 5 فکر و نظر اور اظہار خیال کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا۔ نمبر 6 ادیبوں کے مفاد کی حفاظت کرنا، ادیبوں کی مدد کرنا جو اپنی کتابیں طبع کرانے کے لیے امداد چاہتے ہوں۔ اس منشور پر جن نوجوان ادیبوں نے دستخط کیے ان میں ملک راج آنند، سجاد ظہیر، ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر کے ایس بھٹ، ڈاکٹر ایس سنہا اور ڈاکٹر دین محمد تاثیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس منشور کی کاپیاں ہندوستان میں بھی بھیجی گئیں۔ ہندوستان میں اس کا پرزور طریقے سے خیر مقدم کیا گیا۔ اس منشور سے ہندوستان میں اس تحریک کی فضا ہموار ہونے لگی اور اس تحریک نے باقاعدہ تحریک کی شکل اس وقت اختیار کر لی جب سجاد ظہیر نے لندن سے ہندوستان واپس آ کر دوڑ دھوپ شروع کی۔ سجاد ظہیر کی جد و جہد کے نتیجے میں ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس لکھنؤ میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت منشی پریم چند نے فرمائی۔ 1936 عیسوی کی کل ہند ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس میں پریم چند نے جو خطبہ پیش کیا اس نے اس تحریک کے اغراض و مقاصد کو اور بھی روشن کر دیا۔ منشی پریم چند نے فرمایا، مجھے یہ کہنے میں تأمل نہیں کہ میں اور چیزوں کی طرح آرٹ کو بھی افادیت کی میزان پر تولتا ہوں۔ بے شک آرٹ کا مقصد ذوق حسن کی تقویت ہے اور وہ ہماری روحانی مسرت کی کنجی ہے، لیکن ایسی کوئی ذوقی، معنوی یا روحانی مسرت نہیں جو اپنا افادی پہلو نہ رکھتی ہو۔ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم میں قوت اور حرارت نہ پیدا ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے جو ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال نہ پیدا کرے، وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے۔ اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھڑا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تغیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب سونا موت کی علامت ہوگی۔ ترقی پسند ادب کا پہلا اور آخری بنیادی مقصد سماجی مسائل کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اس کا مطلب بقول سردار جعفری یہ ہے کہ موضوع کی سماجی اہمیت ہونی چاہیے، یعنی ایسا موضوع جو انسان کی زندگی، ماحول، ٹکراؤ، تضاد، جد و جہد، کشمکش، جنبش اور حرکت کا ترجمان ہو۔ اس مقصد کی روشنی میں یہ تحریک آگے بڑھنے لگی۔ اس کی رفتار کو بڑھانے اور اس سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے مختلف علاقوں میں ترقی پسند مصنفین کی کانفرنسوں کا اہتمام کیا گیا۔ مثلاً دوسری کانفرنس 1938 عیسوی کلکتے میں، تیسری کانفرنس 1942 عیسوی دہلی میں، چوتھی کانفرنس 1945 عیسوی حیدرآباد میں، پانچویں کانفرنس 1949 بھیمبٹی میں منعقد ہوئی۔ اس طرح جن ادیبوں کا ساتھ اس تحریک کو ملا ان میں پریم چند، سجاد ظہیر کے علاوہ سردار جعفری، حیات اللہ انصاری، سہیل عظیم آبادی، مجاز لکھنوی، اختر حسین رائے پوری، خواجہ احمد عباس، شاہد لطیف، سبط حسن، جانثار اختر، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، عبدالعلیم، رشید جہاں، محمود الظفر کے نام اہم ہیں۔ اس تحریک کو جواہر لال نہرو، مولوی عبدالحق، جوش ملیح آبادی، حسرت موہانی، ڈاکٹر عابد حسین، نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، علی عباس حسینی اور فراق گورکھپوری کا تعاون بھی حاصل رہا۔ اسی لیے یہ تحریک بہت جلد ملک کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور اردو زبان میں ترقی پسند ادب کا انبار لگ گیا۔ خلیل الرحمن اعظمی کی یہ بات بالکل درست ہے
کہ یہ پہلی ادبی تحریک تھی جس نے نہ صرف یہ کہ پورے ملک کے ادیبوں کو ایک نظریاتی رشتے میں منسلک کرنے کی کوشش کی، بلکہ ہندوستان کی دوسری تمام زبانوں میں بھی اتحاد و اشتراک کا وسیلہ بن گئی۔ ادیبوں کو یہ تحریک اتنی پسند آئی کہ یہ ایک ایک کی منظور نظر بن گئی۔ ہر طرف اس تحریک کے اثرات نظر آنے لگے، جگہ جگہ اس کے جلوے دکھائی دینے لگے۔ شعر و ادب کی کوئی بھی صنف اس کے اثر سے نہیں بچی۔ غزل، نظم، ناول، افسانہ، ڈرامہ، انشائیہ، رپورتاج، ہر ایک صنف میں ترقی پسند خیالات پیش کیے جانے لگے۔ ہر تخلیق میں ترقی پسندانہ رنگ جھلملانے لگا۔ صرف یہی نہیں کہ شعر و ادب کے موضوع و مواد ترقی پسند ہو گئے، بلکہ ادب کے اظہار کا طریقہ بھی ترقی پسند ہو گیا۔ یعنی شعر و ادب کا وسیلہ اظہار آسان، واضح، براہ راست اور بے باک ہو گیا۔ اردو کے جن شعراء نے ترقی پسندی سے اپنا رشتہ جوڑا اور مضبوط کیا، ان میں مطلبی فرید آبادی، مجاز لکھنوی، فیض احمد فیض، معین احسن جذبی، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری، جان نثار اختر، احمد ندیم قاسمی، ساحر لدھیانوی اور پرویز شاہدی کے نام کافی اہم ہیں۔ ان سب نے اپنی غزلوں اور نظموں کا رخ ترقی پسندی کی طرف موڑ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تحریک کو ان کی تخلیقی کاوشوں نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ترقی پسند تحریک کے اثرات سے اردو فکشن بھی خالی نہ رہا، بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ترقی پسند تحریک نے اردو افسانے اور اردو ناول کو اتنا پروان چڑھایا کہ اردو فکشن دوسری زبانوں کے فکشن سے مقابلہ کرنے لگا۔ جس افسانے میں حسن و عشق کے قصے بیان ہوتے تھے، اب مزدوروں کے استحصال اور سرمایہ داروں کے ظلم و جبر کے قصے رقم ہونے لگے۔ کہانی نے رومانیت کے جامے کو اتار کر حقیقت نگاری کا لباس پہن لیا۔ اس تحریک کے اثرات جن فکشن نگاروں کے ہاں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، ان میں پریم چند، اپیندر ناتھ اشک، کرشن چندر، عصمت چغتائی، منٹو، احمد ندیم قاسمی، دیویندر ستیارتھی، خواجہ احمد عباس، اختر انصاری، بلونت سنگھ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو ناول لکھے گئے، ان میں آنگن، شکست، گریز، ٹیڑھی لکیر، انقلاب، خدا کی بستی وغیرہ کافی مشہور ہیں۔ اسی طرح چوتھی کا جوڑا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، اپنے دکھ مجھے دے دو، گنڈاسا، بینگن، رئیس خانہ، لاجونتی، گڈریا، پیتل کا گھنٹا وغیرہ افسانے اس تحریک کے زیر اثر لکھے گئے شاہکار افسانے ہیں۔ اس تحریک نے جہاں غزل، نظم، افسانہ اور ناول کو متاثر کیا، وہیں تنقید کو بھی اپنا گرویدہ بنایا اور اردو تنقید کو نئے نئے رجحانات اور رویے عطا کیے۔ ترقی پسند نقادوں میں احتشام حسین، مجنو گورکھپوری، ممتاز حسین، سجاد ظہیر، علی سردار جعفری، محمد حسن، قمر رئیس، سید محمد عقیل رضوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس تحریک کے زیر اثر اردو ادب میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ یہ ہیں: ادب کا رشتہ عوام سے جڑا اور ادب غریبوں اور مزدوروں کے دکھ درد کے اظہار کا وسیلہ بنا۔ ادب کو سماج سے جوڑا گیا، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی گئی، شعر و ادب کو لفظوں کے گورکھ دھندے سے نکال کر ایک سیدھی، سادی اور سچی زبان عطا کی گئی۔ ادب میں جوش، جذبہ، صداقت اور خلوص کو نمایاں جگہ دی گئی۔ اظہار خیال کی آزادی پر زور دیا گیا۔ عورتوں کے مسائل زیر بحث لائے گئے۔ بہت ساری مروجہ حیتوں کو توڑا گیا اور ادب کے اظہار کے لیے نئی نئی حیتیں اور صورتیں استعمال میں لائی گئیں۔ افادیت یا افادی ادب پر زور دیا گیا۔ ترقی پسند تحریک نے جہاں اردو زبان و ادب کو بہت سارے فائدے پہنچائے، وہیں اس سے ادب کو نقصان بھی پہنچا۔ مثلاً موضوع اور مواد اور مقصد پر اتنا زور دیا گیا کہ فن مجروح ہونے لگا۔ سطحیت اتنی غالب آ گئی کہ تہداری غائب ہو گئی۔
یکسانیت اتنی بڑھ گئی کہ اکتاہٹ محسوس ہونے لگی۔ اظہار کا وسیلہ اتنا براہ راست اور ڈائریکٹ ہو گیا کہ کہیں کہیں پر ادب اخبار لگنے لگا۔ لطف و انبساط کے بجائے ادب کا مقصد ترقی پسند تحریک کے منشور کا پروپیگنڈا بن گیا۔ ترقی پسند تحریک کے منفی اثرات اور ترقی پسند ادب کی خامیوں، مثلاً سطحیت، بیجا مقصدیت، منشور کی اشتہاریت وغیرہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ قارئین کے اندر اکتاہٹ پیدا ہونے لگی اور ذہن کسی اور طرح کے ادب کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگا۔ نتیجے میں ادب کا ایک نیا رجحان پیدا ہوا جس میں موضوع کی یکسانیت سے بچنے کی کوشش کی گئی، سطحیت سے دوری اختیار کی گئی، ادب میں تہداری پیدا کرنے کا رجحان بڑھا، زبان و بیان کو علامتی پیرایہ دیا گیا اور اس طرح اردو ادب میں ایک نئے رجحان کا آغاز ہو گیا جسے جدیدیت کا نام دیا گیا۔ ترقی پسند تحریک کے منفی اثرات اور اس تحریک کے زیر اثر لکھے گئے ادب کی خامیوں، مثلاً مقصدیت، یکسانیت، سطحیت وغیرہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ادب سے اکتاہٹ پیدا ہونے لگی اور ذہن کچھ اور چاہنے لگا۔ اسی اکتاہٹ اور نئے پن کی چاہت نے جدیدیت کے رجحان کو جنم دیا، جسے مغرب کے وجودی فلسفیوں مثلاً کیرکیگارڈ اور سارتر کے خیالات و نظریات نے پروان چڑھایا، اور اس طرح ادب جو معاشرے کا محور تھا اب فرد کی ذات کا مرکز بن گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادیبوں کی توجہ معاشرے کے حالات سے ہٹ کر فرد کی ذات کی جانب مبذول ہو گئی۔ ویسے تو بعض ادیبوں اور دانشوروں نے اسے ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے بجائے یہ کہا کہ جدیدیت ایک رجحان ہے اور اس کی فکری بنیادیں ترقی پسندی سے مختلف ہیں، لیکن یہ ترقی پسندی کی ضد نہیں بلکہ آزاد ادبی وجود کے طور پر قائم ہوئی ہے۔ اور نون میم راشد نے تو یہ تک فرما دیا کہ جو انداز نظر اپنے زمانے کے ساتھ یگانگت اور ماضی سے ربط محسوس نہ کرے وہ جدیدیت ہے۔ جدید شاعر وہی ہے جو صرف اس نوع کے شعر کہتا ہو جن پر قدامت یا روایت کی مہر ثبت نہ ہو، جو ہر لحاظ سے جدید انداز کے حامل ہو، جس کے اندر کسی خیال یا مصنوعی زندگی کی ترجمانی کے بجائے جیتی جاگتی ہمارے آپ کے ارد گرد کی دنیا کی ترجمانی کی گئی ہو۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کے اس بیان میں اتنی سچائی ضرور ہے کہ جدیدیت ایک آزاد ادبی وجود کے طور پر قائم ہوئی اور جس کی بنیاد وجودی فلسفیوں مثلاً کیرکیگارڈ اور سارتر وغیرہ کے خیالات پر رکھی گئی، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ ترقی پسند ادب کی بعض منفی خصوصیات اور جارحانہ رویوں سے پیدا ہونے والی اکتاہٹ اور ادب بیزاری کے سبب پیدا ہوئی اور پروان چڑھی۔ اور پروفیسر گوپی چند نارنگ یہ کہنے میں حق بجانب ہوئے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جدیدیت ترقی پسندی کے رد عمل کے طور پر ابھری۔ جدیدیت کے بڑھتے ہوئے رجحان کا اثر یہ ہوا کہ ادب کا موضوع معاشرے کے حالات کے بجائے فرد کی ذات بننے لگی، فرد کی نفسیات ادب میں جگہ پانے لگی، انسانی رشتوں کی شکست و ریخت کا ذکر ہونے لگا، قدروں کے زوال پر بات ہونے لگی۔ چونکہ فرد کی ذات پیچیدہ ہو گئی تھی اور وہ طرح طرح کی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو چکا تھا اور بھیڑ میں رہ کر بھی خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا، جس کے سبب اس کی ذات کے اندر طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ اس لیے ادب کا اظہار بھی پیچیدہ ہونے لگا، براہ راست اظہار کے خلاف انحراف کا رجحان صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ اس انحراف کا اثر یہ ہوا کہ اجتماعیت کی جگہ انفرادیت، سطحیت کی جگہ تہداری، اکہراپن کی جگہ علامتیت نے لے لی اور احساس تنہائی، قدروں کے زوال، رشتوں کی شکست و ریخت، ذات کا کرب وغیرہ موضوعات شعر و ادب میں داخل ہو گئے۔ جدیدیت کے زیر اثر لکھے گئے شعر و ادب کے مطالعے سے جو خصوصیات سامنے آتی ہیں اور جن سے جدیدیت کی شناخت قائم ہوتی ہیں
وہ ہیں نمبر 1 احساس ذات، احساس تنہائی، نمبر 3 ابہام، نمبر 4 قنوتیت اور نمبر 5 ناوابستگی۔ یہ خصوصیات اس مخصوص صورتحال کی دین ہیں جو 20ویں صدی میں 2 جنگوں کے بعد رونما ہوئی اور جس میں بے شمار جانیں تلف ہوئیں، لاتعداد لوگ گھر سے بے گھر ہوئے، بے قصور عوام مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم کا طوفان تھما ہی تھا کہ 1947 عیسوی میں جنگ آزادی اور تقسیم ہند کا سانحہ رونما ہوا۔ جبراً لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس عمل میں بے شمار ہلاکتیں ہوئیں۔ ایسے میں وہ مجبور و بے بس انسان دوسروں کی مسیحائی کا تصور کیسے کر سکتا تھا؟ یہیں سے انفرادیت پسندی اور احساس ذات نے ہندوستانی معاشرے کے افراد میں سر اٹھایا اور ترقی پسندی کے نتیجے میں جو اجتماعیت پیدا ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہونے لگا۔ ہندوستان کی جدیدیت نے احساس ذات اور انفرادیت پسندی کا تصور اسی مخصوص صورتحال سے مستعار لیا۔ چونکہ ساری توجہ انفرادی رویے اور فرد کی ذات پر مرکوز کی گئی اور ذات نفسیاتی پیچیدگیوں کی شکار تھی، اس لیے اس پیچیدہ ذات کا اظہار بھی مشکل ہو گیا اور اسی لیے وسیلہ اظہار میں ابہام داخل ہو گیا۔ نتیجتاً ترسیل و ابلاغ کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس ابہام و اشکال کو جدیدیت کا ایک وصف تصور کیا گیا، اس لیے کہ اس میں جدیدیت پسندوں کو ایک طرح کا نیاپن معلوم ہوا۔ چونکہ عام روایات سے انحراف کر کے ادب میں ابہام پیدا کرنا جو کہ قاری کے لیے اشکال کا باعث ہو، جدیدیت کے نزدیک مستحسن ہے، لہٰذا جدیدیت کی وجہ سے ابلاغ و ترسیل بھی متاثر ہوا۔ جدیدیت پر اعتراض کرنے والوں نے جدیدیت کے اس پہلو پر خاصی تنقید کی اور یہ تک کہا کہ ایسا ابہام جو قاری کی سمجھ سے بالا تر ہو کیسے ترسیل و ابلاغ کے فرائض انجام دے سکتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے تو ادب اور قاری کے درمیان فاصلہ اور بڑھتا ہے۔ مگر جدیدیت کے ہم نواؤں نے معترضوں کے اس بیان کی تردید کی اور اس کے دفاع میں شمس الرحمن فاروقی نے تو یہاں تک کہہ دیا، جدید تحریریں اس لیے مشکل ہیں کہ پڑھنے والوں کے ذہن ابھی ان سے آشنا نہیں، پھر یہ کہ ہر نئی تحریر، ہر نیا خیال، ہر نیا طرز فکر اکثر لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اشکال اور ابہام اضافی چیزیں ہیں۔ جدید ادب قاری سے کہتا ہے کہ وہ اپنا معیار بلند کرے۔ جدید ادب کو قاری کی خوشی سے زیادہ اپنے تخلیقی شعور کی سچائی منظور ہے۔ فرد کی اہمیت اور ذات کی آزادی نے ناوابستگی کے رویے کو جنم دیا اور ادبی آزادی کے تصور نے زور پکڑا، جسے جدیدیت کا ایک اہم وصف کہا گیا۔ ناوابستگی کا مطلب یہ ہے کہ کسی مخصوص سیاسی، مذہبی یا ادبی زاویہ نظر سے اس طرح وابستہ نہ ہونا کہ پھر اسی وابستگی کے زیر اثر ادیب کوئی ادب تخلیق کرے، یعنی ادیب کسی مخصوص نقطہ نظر کا حامل نہ ہو۔ جدیدیوں نے ناوابستگی پر اس لیے زور دیا کہ ترقی پسندی کی وابستگی نے اردو ادب کو بہت نقصان پہنچایا۔ یہ اسی وابستگی کا نتیجہ تھا کہ ادب ترقی پسند تحریک کے منشور کا پروپیگنڈا یا اعلی کار بن کر رہ گیا۔ جدیدیت کے رجحان نے جن لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور جنہوں نے اس رجحان کو سنجیدگی سے آگے بڑھایا اور جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اور دل کھول کر حصہ لیا، ان میں نون میم راشد، میرا جی، شمس الرحمن فاروقی، ظفر اقبال، شہریار، ندا فاضلی، عمیق حنفی، بانی، بلراج مینرا، انور سجاد، احمد حمیش، احمد داود، سرند پرکاش، سلام بن رزاق، حمید سہروردی، بشیر بدر، قاضی سلیم، کمار پاشی، اطہر نفیس، احمد مشتاق، صلاح الدین پرویز، قمر احسن، مشتاق مومن وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس رجحان نے ادب کو تہداری اور نئی
حیثیت بھی عطا کی، اظہار کے نئے نئے وسیلے دیے اور بہترین شعر بھی۔ مثلاً میں بکھر جاؤں گا زنجیر کی کڑیوں کی طرح، اور اس دشت میں رہ جائے گی جھنکار میری۔ نہ اتنی تیز چلے سرفری ہوا سے کہو، شجر پہ ایک ہی پتا دکھائی دیتا ہے، اور کچھ دیر یوں ہی جنگ سیاست مذہب اور تھک جائیں، ابھی نیند کہاں آئے گی۔ سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کے پردے کھینچ دیے رات ہو گئی۔ تیرے آنے کے دن ہیں اور رستے میں بچھانے کو، چمکتی دھوپ میں سائے اکٹھے کر رہا ہوں میں۔ ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ پہلے نہائی اوس میں، پھر آنسوؤں میں رات، یوں بوند بوند اتری ہمارے گھروں میں رات۔ جدیدیت کے زیر اثر جو افسانے لکھے گئے، ان میں رشید امجد کا گملے میں اگا شہر، سریندر پرکاش کا تلقارمس، بلراج مینرا کا ماچس، انور سجاد کا کونپل، احمد حمیش کا مکھی، قمر احسن کا آگ الاؤ صحرا، غیاث احمد گدی کا پرندہ پکڑنے والی گاڑی، خالدہ حسین کا سواری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ جدیدیت کے زمانے میں ناول بہت کم لکھے گئے، جو لکھے گئے ان میں شفق کا کانچ کا بازیگر، انور سجاد کا خوشیوں کا باغ، اور فہیم اعظمی کا جنم کنڈلی کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ جدیدیت نے اردو شعر و ادب کو بہت کچھ دیا۔ مثلاً اس رجحان کے زیر اثر ادب میں انسانی نفسیات کو سمجھنے اور اسے پیش کرنے کا میلان بڑھا، فرد کے اندرون میں جھانکنے اور ذات کے کرب کو پیش کرنے کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ ادب کو علامتی انداز ملا، اظہار کے نئے نئے طریقے استعمال میں لائے گئے، سطحیت پر روک لگائی گئی اور تہذاری کے فروغ پر زور دیا گیا۔ اس میں فرد اور سماج کے رشتے کو بھی خوبی سے بیان کیا گیا، انسان دوستی کے جذبے کو بھی پیش کیا گیا۔ لیکن جہاں اس رجحان نے ادب کو فائدہ پہنچایا، وہیں اس سے اردو ادب کو نقصان بھی پہنچا۔ مثلاً شعر و ادب میں ابہام کے رواج کو اتنا بڑھاوا ملا کہ ادب معمہ اور چیستہ بننے لگا، افسانے سے افسانہ پن غائب ہونے لگا، ادب سے قاری کا رشتہ ٹوٹنے لگا، اور تجریدیت کے چکر میں اظہار مشکل اور پیچیدہ ہونے لگا۔ ترقی پسند تحریک کی طرح جدیدیت کی بنیاد کسی محفل یا میٹنگ میں نہیں پڑی، بلکہ اس کا رجحان آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ البتہ یہ طے ہے کہ مغرب میں اس کا باقاعدہ آغاز دوسری جنگ عظیم سے مانا جاتا ہے، اور اردو میں 20ویں صدی کے نصف آخر سے مانا جاتا ہے۔ بقول پروفیسر لطف الرحمن، اردو میں 1957 عیسوی کو باضابطہ طور پر جدیدیت کے نقطۂ آغاز کی حیثیت حاصل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، زندگی میں کچھ واقعات و حادثات تاریخ ساز ہوتے ہیں جن کا اثر زندگی کے تمام شعبوں پر پڑتا ہے۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے بعد بھی ادب میں بہت سے رجحانات آئے، جن کے بارے میں آپ سے کسی نہ کسی نشست میں ضرور بات ہوگی۔ اب اس گفتگو کا وقت تمام ہوتا ہے، اجازت دیجیے، شکریہ۔